الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اولی الدرجات العلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے چلے۔ راستے میں کئی جگہوں پر اتر کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر آپ علیہ السلام جا کر مسجد اقصی پہنچے۔ تو آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اور اس کے مشاہدات وہ آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کر دیے تھے۔ آج کی اس نشست میں مسجد اقصی میں کیا ہوا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، اور پھر آسمانوں پر اس راستے میں کن کن سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی اور اس میں حکمت کیا، وہ عرض کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک کونٹا تھا، اس میں انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو اس کے ساتھ باندھ لیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ واقعہ معراج صرف ایک واقعہ اور قصہ نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے مسائل ہیں،
اور ان مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اس براق کو رسی سے باندھنے کا مقصد کیا تھا؟ حالانکہ اس براق پر ہی آپ نے جانا تھا اور اس نے بھاگنا نہیں تھا، وہ آپ کے لیے مختص تھا، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ملا کہ اپنی سواری کو پہلے سیف جگہ پر رکھو اور پھر کہہ دو کہ اللہ کے حوالے ہے۔ دو چیزیں ہمیں یہاں معلوم ہوئی، ایک جہاں سواری کی جگہ ہے اس کو وہاں پر رکھا جائے، لہذا آپ کی گاڑی کی پارکنگ کی جو جگہ ہے گاڑی کو پارکنگ میں رکھنا چاہیے، روڈ کے درمیان میں نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ موٹر سائیکل ہے جہاں اس کی پارکنگ کی جگہ ہے وہاں پر رکھا جائے، راستے میں نہ رکھا جائے، دوسروں کو اس سے اذیت اور تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ایک یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنی سواری کو لاک کرو، موٹر سائیکل ہے اس کو لاک کرو، کار ہے اس کو لاک کرو اور اس کو مکمل دیکھو، اس کے شیشے کھلے ہوئے تو نہیں ہیں، یہ ان لاک تو نہیں ہے، ایسا نہیں کہ راستے میں چھوڑ کر آگے چلو جی اللہ کے حوالے۔ اللہ کے حوالے ہے، لیکن پہلے تمام احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لایا جائے کہ اپنی سواری کو لاک کر دیا، اس کے بعد کہہ دو اب یہ اللہ کے حوالے ہے اور اللہ کے حوالے رہے گی۔ یہ بات معلوم ہوئی۔ اور اسی سے ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ ہماری مساجد میں اکثر جوتوں کی چوری کا مسئلہ بھی چلتا ہے، جی جوتے چوری ہو گئے، تو اس کو ایسی جگہ پر رکھو جہاں سے اس طرح کا اندیشہ نہ ہو۔ تو بہرحال سواری کو باندھا اور باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں اس دروازے سے داخل ہوئے جو باب محمد ہے۔ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دروازوں سے داخل ہوئے اور آپ کے لیے جو دروازہ مختص باب محمد وہاں سے آپ داخل ہوئے، اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ جو جگہ مختص ہیں، جیسے کہا جاتا ہے یہ خواص کی جگہ ہے، یہ عوام کی جگہ ہے، جو جگہ مختص ہیں، جو راستے مختص کر دیے گئے، انہی راستوں سے آدمی کو جانا چاہیے، دوسرے راستے پر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک بات معلوم۔ اسے ایک اور بات بھی سامنے آئی، کئی لوگ جاتے ہیں، انہیں اسٹیج پر جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اب وہاں اسٹیج پر جو کرسیاں لگائی ہیں، وہ جو مہمان بلائے ہیں ان مہمانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ بابا آپ کو کیا شوق ہے؟ آپ کے لیے جو جگہ آپ وہاں پر رہیں، آپ آگے جانے کی کوشش نہ کریں۔ دروازے سے داخل ہوئے، فرمایا کہ وہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ جس دروازے سے داخل ہوئے وہ بند کر دیا گیا۔ حضرات علماء لکھتے ہیں کہ اس بند کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب نبوت میرے آقا پہ ختم ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نئی نبی آ سکتا ہے، لہذا اب دروازہ بند کر دیا گیا ہے، لہذا کوئی قادیانی، کوئی بھی اور نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی۔ داخل ہوئے مسجد اقصی میں، اور اس میں ایک اور ضمناً ایک واقعہ عرض کروں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روم چلے گئے تو روم کا بادشاہ ہرقل ان کے پاس گئے، تو کافروں کا ایک وفد ہرقل کے پاس گیا،
جس کے سربراہ ابو سفیان تھے اور ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ہرقل نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سب کچھ بتاتا رہا ابو سفیان، کہیں کوئی جملہ نہ مل سکا کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی کہہ سکے، لیکن ابو سفیان کہتے مجھے ایک جملہ ملا، اور وہ یہ کہ میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی، اور پھر عرش معلیٰ پر گیا، رب سے ملاقات ہوئی اور واپس آ گیا، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ نہیں مانتے ہم۔ کہا جب میں نے یہ بات ہرقل کے سامنے کی تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے آ گیا، کہا یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے کہا یہ فلاں تاریخ کا واقعہ ہے، فلاں تاریخ کی رات کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا بات سنو، میں مسجد اقصی کا چوکیدار تھا، اور اس رات کو ایک واقعہ پیش آیا، میں دروازے بند کرنے لگا، سب دروازے بند ہو گئے لیکن ایک دروازہ نہیں بند ہوا، بڑی کوشش کی، لوگوں کو نمازیوں کو بلایا، نہیں بند ہوا، میں نے مستری کو بلایا، اس نے بھی دیکھا، کہا یار نہیں بند ہو رہا، لگ رہا ہے کہ اس دروازے پر چھت بیٹھ چکی ہے، وزن ہو گیا ہے، لہذا اب رات ہے، رہنے دو، صبح آئیں گے اور صبح ٹھیک کر دیں گے۔ کہا آپ رات کو چلے گئے، صبح جب میں آیا تو مسجد کے اندر چمک ہی چمک تھی، مسجد نورانی ہو چکی تھی، خوشبو مہک رہی تھی مسجد اقصی میں، اور وہ دروازہ بھی اپنی حالت پر تھا، اور آرام سے بند بھی ہوتا تھا، کھلتا بھی تھا۔ یہ واقعہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ کہاں واقعی وہ معراج ہوا آپ کو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی مسجد میں ہیں اور وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، آپ داخل ہوئے، آپ نے بھی عبادت شروع کر دی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جس کام کے لیے جاتے ہو پہلے اپنا کام کرو، پہلے وہ کام کرو، اس کے بعد پھر علیک سلیک ہو، اس کے بعد جو ہے تعارف کرتے رہو، لیکن پہلے جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرو۔ عبادت کے لیے گئے، عبادت ہوئی وہاں پر۔ آج کے لیے میرا بھائی یہاں سے جاتا ہے اور پہلے ہی وہ خریداریوں میں لگ جاتا ہے، حج کے احکامات رہ ہی جاتے ہیں۔ نہیں، پہلے حج کرو، عمرہ کرو، پہلے عمرے کے لیے گئے ہو، بعد میں دوسرے کام کرو، جس مقصد کے لیے گئے پہلے وہ کرو۔ فرمایا عبادت کر رہے تھے، نوافل پڑھے، جب فارغ ہوئے اذان دی، اذان سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی، اور یہ مسئلہ ہے کہ میرے آقا نے اپنی مبارک زندگی میں کبھی اذان نہیں دی سوائے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے کان میں اذان دینے کی، اور وجہ یہ لکھی اس لیے کبھی اذان نہیں دی کہ آپ اذان میں فرمائیں گے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اب فرض ہو جائے گا آنا، جو نہیں آئے گا کافر ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو کافر بنانے نہیں آئے تھے، آپ کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کرنے آئے، اس لیے آپ نے کبھی اذان نہیں دی۔ فرمایا بلال تو دے دے اذان، بلال اذان دیتا رہا، ابو محذورہ اذان دیتے رہے، کیوں؟ اس کی اذان کو سن کر اگر کوئی نہیں آئے گا کافر نہیں ہوگا، فاسق ہو جائے گا، ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ جبرائیل امین اذان دیتے ہیں، اور اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے، اذان کی انتہا لا الہ الا اللہ پر۔ پتہ چلا اذان جبرائیل کی وہ ہے کہ جس سے پہلے بھی کچھ نہیں، جس کے بعد میں بھی کچھ نہیں۔ ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور انتہا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے۔ اذان دی۔ ایک اور یہاں نقطہ ہمیں معلوم ہوا، پوری اذان میں یا نام اللہ کا ہے یا نام محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی موجود تھے، لیکن میرے رب نے اذان میں مصطفیٰ کا تذکرہ کروا کر بتا دیا کہ مجھے اور کسی کا نام اس وقت محمد کے علاوہ
اذان میں برداشت نہیں ہے، جب کسی اور کا نام برداشت نہیں ہے، نہ ابراہیم کا، نہ نوح کا، نہ موسیٰ کا، نہ عیسیٰ کا، تو پھر آج کسی اور کا نام کیوں اذان میں آئے؟ یہ تو میرے رب کو برداشت ہی نہیں۔ اذان ہوئی اور کیا شان میرے آقا کی کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک سارے نبی موجود ہیں، اور جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ عظمت ہے میرے آقا کی۔ اذان ہوئی، اس کے بعد کئی مولوی آپ نے سنا ہوگا نا، تقریر میں عجیب انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے بیانوں میں بھی سنا ہوگا، آپ نے میڈیا پر بھی سنا ہوگا، کیا کہتے ہوتے ہیں؟ آدم کے دل میں خیال آیا کہ میں امامت کرواؤں، ابراہیم کے دل میں خیال آیا میں امامت کرواؤں، نوح کے دل میں خیال آیا میں امامت کرواؤں۔ او پاگل، تو موجود تھا کہ ابراہیم کے دل کا خیال تجھے کیسے پتا چلا؟ موسیٰ کے دل کے خیال کا تجھے کیسے پتا چلا؟ نہیں، کسی نبی کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آیا ہے، کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں امامت کرواؤں۔ کیوں؟ سب نے تو جمع ہونا تھا، کس کے لیے؟ کہ ہم نے آج مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، امامت مصطفیٰ کروائیں گے۔ کسی نبی کے دل میں یہ خیال نہیں تھا۔ اگر یہ خیال آئے تو پھر نبوت پہ اثر پڑے گا۔ میرے رب نے اس بات کو پورا کروانا تھا جب میرے رب نے عالم ارواح میں 2 عہد لیے تھے، ایک تھا الست بربکم قالوا بلا، دوسرا خواص سے عہد لیا تھا انبیاء سے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ نے جب انبیاء کو جمع کیا، عہد لیا میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک عظیم المرتبت میرا رسول آئے گا، تمہارے پاس آئے گا جو پہلوں کی تصدیق کر رہا ہوگا۔ آگے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ آج رب نے اس کو پورا کرنے کے لیے سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں اکٹھا کیا، امام الانبیاء کی امامت میں نماز پڑھنی ہے سب نے، اس کو پورا کرنا تھا کہ تمہیں کہا تھا ایمان لاؤ، آج میرا مصطفیٰ آ گیا، سارے پیچھے امام کھڑے ہو جاؤ، امام مصطفیٰ ہوگا، تم سب اس کے مقتدی ہوگے، اس کو پورا کرنا تھا۔ جبرائیل امین آپ علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلی پر کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ نماز پڑھائیے۔ آپ نے نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی انبیاء علیہ السلام کو۔ اس وقت تک اقرأ بسم ربک الذی کی آیات اتر چکی تھی، یا ایھا المزمل کی کچھ آیات اتر چکی تھی، یا ایھا المدثر کی کچھ آیات اتر چکی تھی، سورہ قلم کی کچھ آیات اتر چکی تھی۔ پوری سورت اس وقت تک صرف ایک ہی اتری تھی، اور وہ تھی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ مکمل اتری تھی، آپ آگے کھڑے پیچھے مقتدی۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز میں، لیکن پیچھے کسی پر یہ اتری نہیں تھی، کسی کو سکھائی نہیں گئی تھی، نہیں پڑھی۔ امام پڑھ رہا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، کیا سب کی نماز ہوئی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی نماز ہوئی۔ پتہ چلا امام قرات کر رہا ہے تو مقتدیوں کے لیے کافی ہے، وہاں کسی نے پیچھے نہیں پڑھی فاتحہ، اور سب کی نماز ہو گئی، سب انبیاء علیہ السلام کی، جبکہ وہ ایک نفلی نماز تھی، اور یہاں امام تو فرض نماز پڑھتا ہے، ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی نماز ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو مسجد میں آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، اس کو کبھی خراب نہ کیا کرو کہ تو اتنے عرصے سے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ وہ سوچے گا یار میں 20 سال سے اس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا اور میں نے اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تو میری نماز ہی نہیں ہوئی، وہ نماز سے بھاگ جائے گا۔ جو جس درجے میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیا کرو، کم از کم پڑھنے تو آ رہا ہے، اس سے تو بہتر ہے جو پڑھ نہیں رہا، اس سے تو بہتر ہے۔ کیوں اس طرح کر کے لوگوں کو عبادت سے ہٹاتے ہو، نمازوں سے ہٹاتے ہو؟ انبیاء کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، نماز پڑھی، نماز کے بعد تعارف ہوا انبیاء علیہ السلام سے، تعارف ہوا، یہاں کا سفر مکمل ہو گیا۔ اب اگلا سفر آسمانوں کا شروع ہوا۔
جب آسمانوں کا سفر شروع ہونے لگا تو ایک سواری لائی گئی جس کو رف رف کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ایلیویٹر مشین اوپر جاتے ہیں، اوپر منزلوں پر 100 منزل پر چلی جاتی ہے، بٹن دبایا نیچے آ جاتی ہے. وہ بھی اوپر جانا تھا، اس پر سوار ہوئے. لیکن اللہ نے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے، بند کروا دیے سجانے کے لیے. آپ کا کوئی بڑا مہمان آئے، آپ گھر کی سجاوٹ کرتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، پھر حضرت تشریف لائیں گے تو آپ کھولتے ہیں. رب نے بھی آسمانوں کے دروازے بند کروا دیے اور دربانوں کو کہہ دیا اب جب آئے گا سجا دو ان آسمانوں کو. جبرائیل اکیلا آیا، دروازہ نہیں کھولنا، یہ میں نے مصطفیٰ کے لیے سجایا ہے. میرا مصطفیٰ ساتھ ہوا تو دروازہ کھولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ چلے، پہلے آسمان پر پہنچے، دروازے کو دستک ہوئی. من؟ کون؟ جواب میں کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں، ومعی محمد، اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھلا. آگے انبیاء کے اب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کیا کہا محمد سے کہا یہ آپ کے باپ آدم، ان کو سلام کرو. آدم سے کہا یہ آپ کے بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سلام کرو. استقبال ہوا. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ معراج کا سفر مسائل کا ہے. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا. مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ جب آپ ایک جماعت کی صورت میں جا رہے ہو تو ایک رہبر ہونا چاہیے، ایک رہبر ہونا چاہیے، اور اس جماعت میں ایک امیر ہوتا ہے. یہ تبلیغ والے حضرات جاتے ہیں نا دروازوں پر گشت کرنے کے لیے، ایک رہبر اور رہبر وہ ہو جو واقف ہو. جبرائیل رہبر تھے، واقف تھے، اور دروازہ ہر ایک نہ کھٹکھٹائے، دروازہ رہبر صرف کھٹکھٹائے. جو رہبر ہے وہ دروازہ کھٹکھٹائے. لہٰذا جب کسی کے گھر جاتے ہو رہبر کو چاہیے وہ دروازہ کھٹکھٹائے. دروازہ جیسے جبرائیل امین نے کھٹکھٹوایا. اب دروازہ کھولنے کے لیے فوراً دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. جو ہی بیل ہوئی آیا اور دروازہ کھول دیا، نہ کہیں آگے آپ کا دشمن نہ ہو آپ کو شوٹ کر دے. فوراً دروازہ نہ کھولا کرو، پوچھا کرو کون. اگر جانا پہچانا ہے دروازہ کھولو، جانا پہچانا نہیں تو دروازہ نہ کھولو. جیسے جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا دربان نے من کون، تو جواب میں کہا میں جبرائیل ہوں. اچھا ایک اور بات معلوم ہوئی، جب پوچھتا ہے کون تو آگے کہ میں. نہ بھائی میں کیا ہوتا ہے، میں کیا ہوتا ہے، اپنا نام دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہیں، دستک ہوئی، تشریف لائے. من کون؟ کہا آنا. آپ نے فرمایا آنا کیا ہے، نام بتاؤ اپنا کہ میں فلاں ہوں. ہمارے ہاں ٹیلی فون کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر کر کے کہتے ہیں ہاں جی کون، کہتے پہچانو نا جی کون ہوں، پہچانے نا. بھائی آپ کی شکل نظر نہیں آتی، آپ کو کیسے پہچانا جائے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ فون کیا، اگلے نے اٹھایا، سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد اپنا تعارف کروا دو کہ میں فلاں بول رہا ہوں. بھائی وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ تو لہٰذا یہ طریقہ ہے. تو کہا کہ اپنا نام بتائے کہ میں فلاں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور فلاں آیا ہوں، اور ساتھ کوئی اور بھی ہے. وہ پوچھتا ہے ساتھ کوئی ہے تو یہ نہ کہ میں اکیلا ہوں، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جی میرے ساتھ فلاں ہیں، جیسے جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب گئے، سلام کیا. میری بات کی طرف توجہ فرمانا، سب انبیاء سے مرتبے کے اعتبار سے افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب سے افضل ہیں، کوئی آپ کے مرتبے میں آپ کا برابر نہیں ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ کو سلام کرتا ہے، اعلیٰ ادنا کو نہیں سلام کرتا. افضل اس کو سلام کرتا ہے جو مرتبے میں، وہ افضل کو وہ سلام کرتا ہے جو مرتبے میں کم ہو. اور یہاں امام الانبیاء سے کہا گیا کہ آپ آدم کو سلام کرو، آپ افضل ہیں، اور آدم کو سلام کرنے کا کہا گیا. وجہ کیا؟ اس سے بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ باہر سے آنے والا چاہے وہ اعلیٰ ہے ادنا ہے، حق اس کا ہے سلام کرنے کا، وہ سلام کرے.
لہذا آدم تو تھے، باہر سے آپ تشریف لا رہے تھے، افضل ہونے کے باوجود بھی آپ کا حق تھا آپ سلام کریں، کیوں؟ آپ باہر سے آئے ہیں، لہذا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی بڑے سے بڑا آدمی آتا ہے، مجلس والے کو اٹھ کر اسے نہیں کہنا چاہیے السلام علیکم، بلکہ اس کو کہنا چاہیے السلام علیکم اور انہیں سلام کا جواب دینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور جب سلام کیا اور جواب ہوا، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے اب ہیں آدم، اور آدم کو کہا گیا یہ آپ کے بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعارف تو مسجد اقصیٰ میں ہو چکا تھا، یہ تعارف مسجد اقصیٰ میں ہو چکا تھا، دوبارہ تعارف کروانے کی کیا ضرورت؟ جی، مسجد اقصیٰ میں تو ایک تعارف صرف اس بنیاد پر تھا کہ آپ وہاں سے وہاں تک تشریف لائے اور آپ پر انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا گیا۔ اس حیثیت سے تعارف تھا کہ جی انبیاء کی امامت کا تاج ان کے سر پہ سجایا گیا ہے۔ اب یہاں سے اوپر جب چڑھے تو یہ معراج دولہا بن کر جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جب دولہا بنتا ہے اس کے ساتھ ایک شخص ہوتا ہے، اس دولہا کو بنا سجا کر کے ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتا ہے مجلس میں، باپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دولہا کو کیا کہتا ہے وہ آدمی ساتھ جانے والا، آپ کے والد صاحب ہیں آپ انہیں سلام کریں، والد کو کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے آپ اس سے سلام کریں، حالانکہ باپ بیٹے کو جان رہا ہوتا ہے، بیٹا باپ کو جان رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ باپ کو کہا جاتا ہے آج تیرا بیٹا دولہا بن کر آیا ہے، فخر سے اسے سلام کر دے، اور بیٹے کو کہا جاتا ہے یہ تیرا باپ ہے، آج یہ فخر کر رہا ہے اس کو سلام کر دے۔ وہاں یہی ہوا، تعارف تو پہلے ہو چکا تھا، آدم کو بتا دیا آدم آج تیرا بیٹا محمد جو معراج کا دولہا بن کر آیا، ساتوں آسمان سجا دیے گئے ہیں، عرش معلیٰ پہ جائے گا، آج فخر کر کے سلام کر دے۔ اور مصطفیٰ کو کہہ دیا مصطفیٰ یہ تیرا باپ آج تجھ پہ فخر کر رہا ہے، اس کو سلام کر دو۔ اس لیے یہ تعارف ہوا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، حکمت کیا تھی؟ حالانکہ سب سے پہلے تو مسجد اقصیٰ میں ملاقات ہو گئی، لیکن چند انبیاء سے ملاقات آسمانوں پر بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ آدم آپ جنت سے زمین پر آئے، آج آپ کا بیٹا زمین سے عرشوں پر جا رہا ہے، فخر کرو اس پر۔ یہ تھا کہ آدم آپ کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، آج تیرا فرزند عرشوں پہ جا رہا ہے، اس کو یہ احساس ملا ہے، قیامت تک دنیا اس کو سلام پیش کرتی رہے گی، اس پہ درود پڑھتی رہے گی، اس کو سلام پیش کرتی رہے گی۔ اے آدم تجھے تو خلافت کا تاج تیرے سر پہ میں رب نے سجا دیا تھا، آج اس مصطفیٰ کے سر پہ انبیاء کی امامت کا تاج سجا دیا ہے۔ یہ حکمت تھی۔ دوسرے آسمان پر گئے تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ حکمت یہ لکھی حضرت عیسیٰ سے ملاقات میں، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف اپنے بنے، قتل کی سازش کی گئی، اللہ کی تدبیر کارگر آئی، عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، بتایا میرے مصطفیٰ ایک وقت آئے گا تیرے اپنے ہی تیرے خلاف ہوں گے، تیرے قتل کی سازش کریں گے، جیسے وہ ناکام ہوئے یہ بھی ناکام ہوں گے، جیسے اس کو میں نے آسمانوں پہ اٹھایا محفوظ کر دیا، میرے مصطفیٰ تجھے بھی میں مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دوں گا، ریاست قائم کر دوں گا، وہاں محفوظ رہے گا اور انہی میں قیامت تک رہے گا وہاں پر۔ یہ حکمت بیان کی۔ تیسرے آسمان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو تیسرے پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف کو اللہ نے حسن عطا کیا تھا، میرے آقا کو جمال عطا کیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ ساتوں آسمانوں کی سیر تک بات مکمل کر لوں تاکہ پھر آگے چلیں۔ جب یوسف سے ملاقات، اس میں حکمت کیا بتایا، یوسف کو قید میں ڈالا گیا تھا،
بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے قید میں ڈالا، کہ اس میں کنویں میں ڈالا اور کنویں سے پھر نکالا، پھر یوسف جیل میں گیا، پھر جیل سے تخت پر آیا، وہی بھائی آئے سامنے، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، فرما دیا یوسف نے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کر دیا، میرے مصطفیٰ تجھے بھی تیرے رشتہ دار مکہ سے نکالیں گے، پہلے شیب ابی طالب میں بند کیا، پھر مکہ سے نکالیں گے، پھر ایک وقت آئے گا تو بھی اسی طرح فاتح بن کر مکہ میں آئے گا اور تیرے رشتہ دار سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، تو بھی انہیں ایسے ہی کہے گا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تو بھی اعلان کرے گا مکہ والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ حکمت تھی۔ اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام لکھنے والے، مدرس، پڑھانے والے تھے۔ میرے مصطفیٰ کو بتا دیا وہ صرف مدرس ہے، میرے مصطفیٰ تو معلم بھی ہوگا، تو مدرس بھی ہوگا، مزکی بھی ہوگا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو حکمت کی تعلیم بھی دے گا، کتاب کی تعلیم بھی دے گا، اور صرف یہی نہیں تو ان کا تزکیہ بھی کرے گا۔ اور اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، پیچھے قوم بچھڑے کی عبادت میں مشغول رہی، حضرت ہارون بھی خاموش صبر میں رہے، لیکن موسیٰ آئے تو ہارون کو تھپڑ بھی مار دیا کہ ان کو کیوں تو نے اس طرح جانے دیا؟ کہا میرے مصطفیٰ تیرا مکی دور بھی ایسا ہی گزرے گا، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے ہارون جذباتی نہیں ہوا تو بھی جذباتی نہ ہونا، لیکن ایک وقت آئے گا کامیابی تیری ہوگی۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں حکمت کیا لکھی؟ موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ کو رب نے کلیم بنا دیا۔ موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک جھلک ڈالی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، کلیم بنا دیا، رب نے کلام موسیٰ سے براہ راست کیا اور نبوت عطا کی، کوہ طور پر بلا کر فرمایا جوتے اتار لے انکا بالواد المقدس طوا، فرمایا موسیٰ کو نبوت ملی، جوتے اتار کر آیا، میرے مصطفیٰ تو عرشوں پہ جائے گا جوتے پہن کر جائے گا، عرشوں پر بھی تیرے جوتے نہیں اتریں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہر نبی پاک ہوتا ہے، نبی کا جسم بھی پاک، نبی کا لباس بھی پاک، اسی لیے گندی مکھی کبھی نبی کے جسم پر نہیں بیٹھی، کبھی نبی کے لباس پر نہیں بیٹھی، یہاں تک کہ نبی کا جوتا بھی پاک ہوتا ہے، میرے آقا پاک جوتوں کے ساتھ گئے، لیکن موسیٰ کے جوتے بھی پاک تھے، اتروانے کا حکم یہ دیا کہ یہ زمین پر اس دھرتی پہ ہے، پاک ہونے کے باوجود بھی اتار دے، تاکہ موسیٰ کلیم اور حبیب میں فرق ہو جائے کہ کلیم کو نبوت ملی جوتے اتار کر گیا، اور حبیب کو جب عرشوں پہ گیا تو جوتے پہن کر گیا، جوتے پہن کر۔ اور آگے بڑھ کر میں ایک عرض کروں کہ صرف جوتے ہی پاک نہیں، نبی تو جہاں تقاضا کرے، قضائے حاجت کرے، اللہ وہاں بھی خوشبوؤں کو مہکا دیتے ہیں، وہاں بھی خوشبو مہک جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات، ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ لکھی، وہ ابراہیم خلیل ہے، آپ کو حبیب بنا دیا۔ خلیل اس سے کہا جاتا ہے جس سے سب کچھ لے لیا جائے، حبیب اس سے کہا جاتا ہے جس کو سب کچھ دے دیا جائے۔ کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تجھے راضی کر دوں گا۔ یہ حبیب تھا، اور ابراہیم خلیل تھا، اولاد بھی لے لی، مال بھی لیا، وطن بھی لیا، ہاں سب جان بھی لی، نارے نمرود میں چلے گئے۔ فرمایا خلیل وہ ہے جس سے سب کچھ لیا جائے، حبیب وہ ہے جس کو سب کچھ دیا جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جب بیت المعمور کے پاس پہنچے، بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، آپ نے وہاں فرشتوں کی بھی امامت کروائی، اور فرمایا بیت المعمور وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام جو ہے طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے نے طواف کر دیا قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ تو میرے نبی کے صدقے میں مجھے اور آپ کو یہ توفیق ملی ہے، سال میں جتنی مرتبہ جاتے ہو
جاؤ بیت اللہ کے طواف سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، 5 اور طواف کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن وہاں یہ اور وہاں سے اوپر جانے لگے تو رب نے بتا دیا ابراہیم بیٹے کو دیکھ کر خوش ہو جا، تو 7ویں آسمان تک پہنچا، یہ تو 7ویں آسمان سے اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دائیں طرف بھی خوبصورت چہرے، بائیں طرف بھی خوبصورت چہرے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دائیں طرف وہ ہیں ایمان والوں کے چھوٹے معصوم بچے جو بلوغ سے پہلے فوت ہو گئے، بہت زیادہ چمک رہے ہیں۔ بائیں طرف کافروں کے چھوٹے معصوم بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، باپ کے مذہب پر نہیں گئے، یہ وہ ہیں، یہ کہا گیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے آخر میں جو بات کہی، فرمایا میرے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سلام کہنا سنت ہے، جواب واجب ہے، کہا سلام کہہ دینا۔ علماء نے لکھا اسی لیے تو ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اس سلام کا جواب امت دے رہی ہوتی ہے جو ابراہیم نے سلام بھیجا تھا، اور ایک پیغام بھیجا امت کے لیے۔ وہ پیغام دے کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ پیغام یہ بھیجا میرے محمد اپنی امت سے کہہ دینا جنت کی مٹی بڑی سرخیز ہے، جنت کی مٹی بڑی سرسبز ہے، جنت کی مٹی سرخیز ہے، سرسبز ہے، زرخیز ہے، لیکن ہے چٹیل میدان، ہے چٹیل میدان۔ جو یہاں پودے لگانا چاہے تو وہ دنیا سے پودے لگا کر آ جائے۔ وہ دنیا کے پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ پودے ہیں جنت کے۔ اپنی امت سے کہنا کہ اتنے پودے لگا کر آئے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کو جنت میں باغ ہی باغ ملے تو پھر وہ یہ پودے دنیا میں لگا کر آئے۔ میرے بھائی، پھر میں اور آپ ان کو ہر وقت اپنا ورد بنائیں۔ ہم دکان پر ہیں تو یہی زبان پر جاری ہو، ہم دفتر میں ہیں تو یہی کلمات زبان پر جاری ہوں، گاڑی چلا رہے ہیں تو یہی کلمات زبان پر جاری ہوں، کسی کام میں لگے ہوئے ہیں یہی زبان پر ہاتھ ادھر ہے۔ جیسے ہمارے حضرت والا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک جملہ پنجابی کا بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ کارول دل یارول، کہ ہاتھ تو کام کی طرف ہو لیکن دل کس کی طرف ہو؟ رب کی طرف ہو۔ ہاتھ سے تو آپ کام کرتے رہیں، آپ کی زبان اور آپ کے دل سے اللہ کا ذکر جاری ہو، تسبیح جاری ہو، کام میں بھی برکت آئے گی، اللہ جنت میں باغات بھی عطا کریں گے۔ یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم کا میرے اور آپ کے لیے۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے نا جو میں نے عرض کیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔